مثالہ فی قولہ تعالی، خاص کی مثال ہے اللہ کے اس قول کے اندر، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق والی عورتیں روکیں اپنے نفسوں کو 3 قروء تک. فإن لفظۃ الثلاثۃ خاص فی تعریف عدد معلوم، پس یقیناً ثلاثہ کا لفظ خاص ہے فی تعریف، تعریف کا معنی پہچان، عدد معلوم کی پہچان میں، عدد معلوم کی پہچان میں. اس سے ایک عدد معلوم کی پہچان ہوتی ہے جو 3 ہے، 3 سے کم بھی نہیں، 3 سے زیادہ بھی نہیں. فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، اور یہ خاص ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے 3 پر. وَلَحُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْهَارِ، اگر محمول کیا جائے اقراء کو، یہ قرون کی دوسری جمع ہے اقراء، اگر اقراء یعنی وہ جو قروء آئے تھے مولانا، اس کو محمول کیا جائے علی الاطہار، کس پر؟ طہروں پر. کما ذهب الیہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، جیسے کہ گئے ہیں اس کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ، باعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض، بئی اعتبار کے طہر مذکر ہے نہ کہ حیض، حیض تو مؤنث ہے. وَقَدْ وَرَدَ الْكِتَابُ فِي الْجَمْعِ بِلَفْظِ التَّانِيثِ، اور تحقیق وارد ہوئی ہے یعنی آئی ہے، یعنی نازل ہوئی ہے، اور نازل ہوئی ہے یا آئی ہے کتاب اللہ فی الجمع ای فی تمیز الجمع، یہاں مضاف محذوف ہے مولانا، فی الجمع ای فی جمع کی تمیز میں، جمع کی تمیز میں مولانا، بلفظ التانیث، کس کے ساتھ آئی ہے؟ یعنی ثلاثہ تا کے ساتھ آیا ہے. سمجھ میں آیا؟ دل، تو جمع سے کیا مراد ہے؟ قروء. تو یہ قروء کی جو تمیز ہے مولانا کیا ہے؟ جی تا کے ساتھ ثلاثہ. دل، یہ دلائس نے دلالت کی، علی انہ جمع المذکر، کہ یہ کس کی جمع ہے؟ مذکر کی جمع ہے. وہو الطہر، اور مذکر کیا ہے؟ طہر ہے. لزم ترک العمل بہذا الخاص، یہ جزا ہے مولانا ولو حمل کی. 1-2 سطریں پہلے کیا گزرا؟ اگر محمول کیا جائے اس کو طہروں پر، لزم ترک العمل بہذا الخاص، تو اس خاص پر عمل کا ترک کرنا لازم آئے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ ثلاثہ پر عمل نہیں ہو سکے گا. لِأَنَّ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الطَّهْرِ، اس لیے کہ جس نے محمول کیا ہے اس کو طہر پر، وہ جنہوں نے اس کو کس پر محمول کیا ہے؟ اس سے طہر مراد لیا ہے. لا یوجب ثلاثۃ اطہار، لا یوجب ای لا یثبت، وہ ثابت نہیں کرتے، مگر ثابت 3 طہر ثابت نہیں کرتے. 3 طہر پورے ہوتے ہیں بھائی؟ نہیں، تو وہ 3 طہر پورے ثابت نہیں کرتے، بل طہرین، بلکہ 2 طہر، وبعض الثالث، اور تیسرے کا بعض. بھئی تیسرے کا بعض کون سا؟ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ، جس میں کیا واقع ہوئی تھی؟ وہ تو بعض ہے، پورا نہیں. فَيُخَرَّجُ، جی یہاں سے اب اس اختلاف پر نکلنے والے متفرع ہونے والے کچھ مسائل ذکر کریں گے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے کچھ مسائل مولانا. فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا، پس نکالے جائیں گے اس اختلاف پر، نکالا جائے گا کیا بھائی؟ حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ، رجوع کرنے کا حکام تیسرے حیض میں. کس میں؟ تیسرے حیض میں رجوع کرنے کا. یہ پہلا حکم بتا رہے ہیں مولانا، اس اختلاف پر مبنی ہے جو یہ. بھائی ادھر دیکھو، یہ ہے مولانا، یہ طہر ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے حیض، پھر یہ ہے طہر، پھر یہ ہے حیض، پھر یہ ہے طہر، پھر یہ ہے حیض. اس طہر میں ہوئی ہے طلاق بھائی، ٹھیک؟
یہ ایک حیض آیا، یہ دوسرا حیض آیا، یہ تیسرا حیض آیا، یہ ہمارے نزدیک عدت میں داخل ہے یا داخل نہیں؟ اور امام شافعی رحمہ اللہ شمار کرتے ہیں 3 طہر، ایک وہ طہر جس میں طلاق ہوئی، ایک یہ دوسرا طہر، یہ تیسرا طہر۔ یہ طہر جیسے ہی پورا ہوگا مولانا عورت کی عدت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ تیسرا حیض ان کے نزدیک عدت میں شامل ہے اور ہمارے نزدیک شامل ہے۔ اب مولانا آپ نے پڑھا ہے کہ خاوند اگر طلاق رجعی دے مولانا اور 3 طلاقیں پوری ابھی نہیں ہوئی تو اس صورت میں اس کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب تیسرے حیض کے اندر خاوند رجوع کرنا چاہتا ہے، ہمارے نزدیک کر سکتا ہے کیونکہ ابھی عدت پوری، اور شوافع کے نزدیک نہیں کر سکتا کیونکہ عدت پوری ہو چکی ہے، عورت اجنبیہ ہو گئی، نکاح بالکل ختم ہو چکا۔ بھائی سمجھ میں آیا اختلاف؟ جی یہ ہے۔ پس نکالا جائے گا اس اختلاف پر کیا؟ حکم الرجعتی، رجوع کرنے کا حکم فی الحیضۃ الثالثۃ، کس میں؟ تیسرے۔ یہ ہمارے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک وہ کیا کر سکتا ہے؟ رجوع۔ وَزَوَالُهُ اَيْ زَوَالُ حُکْمِ الرَّجْعَةِ، اور رجعت کا حکم کیا ہو جائے گا؟ زائل ہو جائے گا۔ یہ کن کے نزدیک ہے؟ شوافع کے نزدیک۔ یہ پہلا اختلاف ذکر ہوا مسئلہ حیض کے اندر۔ وَزَوَالُهُ اَيْ زَوَالُ حُکْمِ الرَّجْعَةِ، بھئی تو زوال کا عطف ہو رہا ہے حکم پر۔ بھئی کس پر؟ حکم پر ہو رہا ہے، اور تو اس حکم کے زوال، ہا ضمیر حکم کو راجع ہے۔ بھئی تو حکم کو اٹھاؤ اور اس کی جگہ زوالہ رکھ دو۔ حکم مرفوع تھا تو زوالہ بھی کیا ہوا؟ مرفوع۔ فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا زَوَالُ حُکْمِ الرَّجْعَةِ، بھئی پس اس پر کیا نکالا جائے گا؟ اسی پر، اسی اختلاف پر نکالا جائے گا رجوع کرنے کے حکم کا زوال، کہ رجوع کرنا اب کیا ہوا ہے؟ زائل ہو گیا ہے، اب رجوع نہیں کر سکتا۔ وَتَصْحِيحِ نِکَاحِ الْغَيْرِ، مولانا اس کا عطف ہے رجعہ پر، حکم کے تحت ہے یہ، حکم تصحیح نکاح الغیر وابطالہ۔ بھئی دیکھو یہ تیسرے حیض میں مولانا ہمارے نزدیک عدت ہے یا پوری ہو گئی؟ وہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور شوافع کے نزدیک عدت پوری ہو چکی، لہذا وہ دوسرے سے نکاح، یہی بات ہے۔ وحکم تصحیح نکاح الغیر، اور غیر کے نکاح پہ صحیح ہونے کا حکم لگایا جائے گا مولانا۔ غیر کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے، غیر کے ساتھ اس کا نکاح کرنا صحیح ہے۔ بھئی یہ صحیح ہے، یہ کن کے نزدیک؟ وَتَصْحِيحُ نِكَاحِ الْغَيْرِ وَإِبْطَالِهِ، اور غیر کے نکاح کو صحیح قرار دینا۔ تصحیح کا عطف بھی حکم پر الرجعہ پر ہو رہا ہے، حکم تصحیح نکاح الغیر، تو رجع مجرور تھا تو تصحیح بھی کیا پڑھیں گے؟ مجرور پڑھیں گے۔ وَإِبْطَالِهِ، بھئی اسی طرح اس کا بھی عطف ہے۔ پس نکالا جائے گا اسی پر غیر کے نکاح کے صحیح قرار دینے کا حکم بھی۔ بھئی ہمارے نزدیک بھئی اگر کوئی کیا کر لے، تیسرے حیض کے اندر عورت اگر کسی اور شخص سے نکاح کر لیتی ہے تو آپ کیا حکم لگائیں گے؟ بھئی نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ نکاح نہیں ہوا بھئی، اس لیے کہ ابھی اس کی عدت ہی پوری نہیں ہوئی، جبکہ شوافع کے نزدیک صحیح ہو جائے گا۔ بھئی صحیح ہو جائے گا اس لیے کہ اس کی عدت کیا ہوئی ہے؟ پوری ہو چکی ہے۔ تو چنانچہ کہا وَتَصْحِيحِ نِکَاحِ الْغَيْرِ، غیر کے نکاح کے صحیح قرار دینے کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ صحیح قرار دینے کا حکم بھئی یہ کس کے نزدیک ہے؟ شوافع کے نزدیک۔ وَإِبْطَالِهِ، ہا ضمیر راجع نکاح کو، اور اس نکاح کے باطل قرار دینے کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ یہ کس کے نزدیک ہے بھئی؟ احناف کے نزدیک ہے بھئی۔ وَحُکْمُ الْحَبْسِ وَالْإِطْلَاقِ، ورنہ جب تک عدت میں ہے خاوند بیوی کو پابند کرے گا کہ گھر سے نہ نکلے، کیونکہ ابھی من وجہ کیا ہے؟ نکاح
باقی ہے. لیکن جب عدت پوری ہو جائے گی اب عورت اجنبیہ بن گئی, اس نے رجوع تو کیا نہیں مولانا, اجنبیہ بن گئی, اور اب خاوند اس کو گھر میں نہیں روک سکتا, وہ آزاد ہے, جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے. تو ہمارے نزدیک اس تیسرے حیض میں بھی عورت کو پابند کر سکتا ہے, اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ پابند کرے, پابند ہوگی عورت گھر میں رہنے پر, جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عدت پوری ہو چکی, لہذا اس کو باہر جانے کی اجازت ہے. یہ بات کر رہے ہیں. وحکم الحبس, اور پابند رہنے کا حکم ہوگا, لگایا جائے گا. والاطلاق, اور آزاد چھوڑنے کا, یعنی اجازت دینے کا. تو پابند رہنے کا یہ کس کے نزدیک ہے؟ ہمارے نزدیک. اور آزاد چھوڑنے کا شافعی کے نزدیک. کتنے مسئلے ذکر ہوئے؟ 3 مسئلے بھائی, 3 مسئلے. والمسکنی والانفاق, چاہے تو ایک مسئلہ چاہے الگ الگ. مسکن بے عدت کے دوران رہائش اور نفقہ مہیا کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے. عدت کے بعد اب اس کی ذمہ داری. تو ہمارے نزدیک عورت کو رہائش اور نفقہ مہیا کرنا کس کے ذمہ ہوگا؟ تیسرے حیض میں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا. جی. والمسکنی, اس کا عطف حبس پر ہو رہا ہے. اے حکم المسکنی والانفاق, اسی پر نکالا جائے گا. رہائش اور خرچے کا حکم بھی اسی پر نکالا جائے گا. کتنے مسئلے ہوئے؟ 4 کر لیں, یا دونوں کو مسکن اور انفاق کو الگ چاہے کر لیں, 5 کر لیں, 4 کر لیں. والخلع, اور خلع کا حکم بھی مولانا. بھائی خاوند نے ابھی صرف ایک طلاق دی ہے, طلاق رجعی. تو عورت کیا ہے؟ آخری حیض چل رہا ہے, ہمارے نزدیک ابھی عدت میں ہے. خاوند کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو رجوع کا امکان ہے. عورت اب من وجہ طلاق, من وجہ نکاح باقی. تو ابھی جب من وجہ نکاح باقی ہے تو عورت خاوند سے خلا کر سکتی ہے, خلا لے سکتی ہے. خلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ کچھ پیسے کہ تم مجھ سے کچھ 10,000 دیا, 50,000 لے لو اور خلا کر لو بھائی میرے ساتھ. کیا کر لو؟ خاوند کہتا ہے مجھے قبول ہے, بس عورت کو طلاق بائن ہو گئی فوراً. سمجھ میں آیا؟ اب عورت کے ذمہ پیسے واجب ہو. سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو اب مولانا چونکہ نکاح باقی ہے تو ہمارے نزدیک خلا کر سکتا ہے, اور شوافع کے نزدیک نکاح ختم ہو چکا, خلا. تو یہ والخلع یہ بھی اسی حکم کے تحت ہے, حکم الحبس و حکم الخلع. تو حبس پر عطف ہے. والطلاق یہ بھی اسی کے تحت ہے. طلاق کا حکم بھی نکالا جائے. بھائی ہمارے نزدیک ابھی نکاح باقی ہے, خاوند اگلی طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ان کے نزدیک اجنبیہ ہو گئی, طلاق نہیں دے سکتا. وَتَزَوُّجِ الزَّوْجِ بِأُخْتِهَا, بھئی ایک آدمی ہے, اس نے ایک عورت کو طلاق دی ہے, آخری حیض چل رہا ہے, طلاق, وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے, وہ پسند آ گئی اس کو, اب میں اس سے نکاح کروں گا. تو مولانا ہمارے نزدیک اس تیسرے حیض میں نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو پہلی ہی کیا ہے, من وجہ اس کا بھی نکاح باقی ہے, اور 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, تو اس لیے نہیں کر سکتا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عدت گزر چکی, اب اس کے ساتھ نکاح, یہی بات کر رہے ہیں. اس کا عطف بھی حبس پر ہے مولانا. حکم تزوج الزوج, بھائی عطف سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ تزوج الزوج باختها, اور نکاح کرنا خاوند کا اس کی بہن کے ساتھ, اس کا حکم بھی اسی پر متفرع ہوگا اور نکالا جائے گا, نکالا گیا ہے. اس کا حکم بھی نکالا گیا ہے اسی اختلاف پر. بھائی اچھا جی.
اچھا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا، اس کا عطف اختہا پر ہو رہا ہے. وَتَزَوُّجِ الزَّوْجِ بِأَرْبَعٍ سِوَاهَا. بھئی وہ آیا ہی نہیں، یہ دیکھو اس کا مسئلہ پھر آ گیا. بھئی اس نے کیا کیا مولانا؟ ایک بیوی تھی، اس نے اس کو کیا دی؟ طلاق دے دی. آخری حیض چل رہا ہے مولانا، وہ 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنا چاہتا ہے. بھئی کس سے؟ 4 عورتوں سے اب نکاح کرنا چاہتا ہے. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ ابھی تو یہ عدت میں ہے، تو کتنی بن جائیں گی؟ 5 بن جائیں گی. لہذا اور اسی طرح اگر پہلے سے 4 تھیں، ایک کو اس نے طلاق دے دی، ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، تو 5ویں سے نکاح نہیں کر سکتا. اور خاوند کا نکاح کرنا بِأَرْبَعٍ سِوَاهَا، اس کے علاوہ 4 سے. یہ مسئلہ بھی ہمارے نزدیک نہیں کر سکتا، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کر سکتا ہے. وَأَحْكَامِ الْمِيرَاثِ، اور اسی سے میراث کے احکام بھی کیا ہوں گے؟ احکام المیراث ہونا چاہیے. بھائی احکام المیراث، فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا احکام المیراث. اسی پر نکالے جائیں گے کس کے احکام مولانا؟ میراث کے بھی احکام نکالے جائیں گے. بھئی دیکھو خاوند فوت ہو جائے تو بیوی وارثہ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ وارث. تو ہمارے نزدیک اب آخری حیض میں خاوند کا انتقال ہوا تو بیوی کیا بنے گی؟ وارث بن جائے گی. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وارث نہیں بنے گی. اسی طرح یہ بھی یاد رکھو ایک مسئلہ، جس نے وارث بننا ہے اس کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے. بھئی ان کا حق تو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ بیوی کو 4تھا یا 8واں حصہ ملے گا. اب خاوند مرتا ہے تو اس کو تو 8واں ملنا ہی ہے مولانا، یا 4تھا حصہ ملنا ہی ملنا ہے. یا جیسے مولانا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو باپ کے مرنے پر ان کو بھی کیا ملے گا؟ حصہ تو ملنا ہی ہے. شریعت نے مقرر کیا ہے، کوئی شخص اس کو ختم نہیں کر سکتا. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہو یہ انگریزی قانون غلط ہے کہ بیٹے کو عاق کر دیا. عاق نہیں کر سکتا کوئی شخص شرعاً کسی کو. مرنے کے بعد اس کی جائیداد بیٹوں میں تقسیم ہوگی اور جو وارث ہیں مولانا. اور جب ان کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے تو آپ ساتھ وصیت بھی کرتے ہیں، جب میں مر جاؤں تو میری فلاں گاڑی میرے اس بیٹے کو دے دینا، میں مر جاؤں تو یہ فلاں بیوی مجھے بڑی عزیز ہے، بھائی فلاں میری کوٹھی اس کو دے دینا. وصیت بھی کر رہے ہیں مولانا. وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ اس کو تو ملنا ہی ہے، اس کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے، تو اب اس کے لیے وصیت کرنا درست نہیں. تو اب مولانا خاوند نے بیوی کے لیے وصیت کر رکھی تھی کوئی، اب آخری حیض چل رہا تھا کہ خاوند کا انتقال ہو گیا. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ وصیت نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی وہ اس کی وارث بن رہی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہو جائے گی؟ اس کی وصیت اب وارث نہیں بن رہی، اجنبیہ بن چکی ہے، اور اجنبی کے لیے تو وصیت کرنا جائز ہے، تو اس کے لیے بھی وصیت کیا ہو جائے گی؟ نافذ ہو جائے گی، اور اس کو وہ چیز دے دی جائے گی. بھائی سمجھ میں آئی بات سب کو؟ بھائی اور اسی اختلاف پر نکالے جائیں گے احکام المیراث، میراث کے احکام بھی، مع کثرت تعدادها، باوجود اپنی کثرت تعداد کے، تعدادها ای تعداد مسائلها. بھئی میراث کی بڑی سینکڑوں ہزاروں صورتیں بنتی ہیں. بھئی ذرا ایک وارث ادھر زیادہ ہوا، اب صورت مسئلہ بدل گئی، فلاں وارث بیچ میں آ گیا، اب صورت مسئلہ بدل گئی. مولانا سمجھ میں آیا؟ بیٹا یا بیٹی آئیں گی تو بیٹا یا صرف بیوی ہے، بیٹا بیٹی کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں مولانا، تو پھر صورت مسئلہ کچھ اور. وہ ہے تو صورت مسئلہ کچھ اور.
اس طرح مولانا وارثوں کے بدلنے سے کیا حصے بدلتے ہیں، بہت سے مسائل اس کی حکم بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ سارے جاری ہوں گے مولانا، باوجود اپنی کثرت تعداد کے میراث کے سارے احکام کیا ہوں گے، جاری ہوں گے، جو بھی صورت بنتی ہوگی اس کے مطابق معاملہ کیا جائے گا بھائی۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی جی؟ تو کتنے مسئلے نکلے بھائی اس اختلاف پر جی؟ 9 مسئلے ہو گئے مولانا، 9 مسئلے سب کو سمجھ میں آ گئے۔ چلیے مولانا، ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔